الحمد لله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ نے ان کو عطا کیے ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں۔ سو تمہارا کارساز ایک اللہ ہی ہے، اسی کے فرما بردار بن جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب انسان بادئے توحید سے مخمور ہوتا ہے، جب انسان بادئے توحید سے مخمور ہوتا ہے، اسے دار و رسن سے کھیلنا منظور ہوتا ہے۔ وہاں بے شک خدا کی رحمتیں پہ ہم برستی ہیں، وہاں بے شک خدا کی رحمتیں پہ ہم برستی ہیں۔ خدا و مصطفیٰ کا جس جگہ مذکور ہوتا ہے، وہ دنیا کے شہنشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ محمد کی غلامی سے جو دل معمور ہوتا ہے، کہیں اس کو سکون دل کی دولت مل نہیں سکتی،
کہیں اس کو سکون دل کی دولت مل نہیں سکتی، جو بدقسمت خدا کے آستاں سے دور ہوتا ہے۔ نظام کفر باطل کو گوارا کر نہیں سکتا، وہ جس کے سامنے اسلام کا دستور ہوتا ہے۔ نہ جانے اپنی آزادی پہ کیسا ناز ہے اس کو، جو بے بس خواہشات نفس سے مجبور ہوتا ہے۔ جو اوروں کے سہارے زندگی کرنے کا خوگر ہو، وہ ملت کے لیے رشتہ ہوا ناسور ہوتا ہے۔ ظہور اس کی مشیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ حضرات محترم، میں نے قرآن حکیم کے مختلف مقامات سے دو آیتیں پڑھی ہیں۔ ایک تو ہے سورہ حج کی آیت نمبر 34، اور دوسری ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183۔ بظاہر ان میں آپس میں کوئی مطابقت نہیں نظر آتی، لیکن چند ہی لمحوں میں انشاءاللہ آپ کو اس کی مطابقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے، بلکہ رمضان مبارک سے بھی پہلے سے، ایک مضمون بیان ہوتا چلا آ رہا ہے اور ابھی تک وہ مضمون ختم نہیں ہوا، اور وہ مضمون ہے اسلام کا بنیادی اور اساسی مسئلہ، جس کی وجہ سے میں اور آپ مسلمان کہلاتے ہیں۔ یا دنیا کا ہر شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے بغیر وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ وہ مضمون ہے دین کا بنیادی مسئلہ، وہ مضمون ہے جس کے لیے اللہ کریم نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ مضمون ہے جس کے لیے خالق کائنات نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں بھیجے، اور انہوں نے اپنے اپنے وقت کے اندر اس مضمون کو بیان کیا۔ اسی مضمون کی خاطر انبیاء نے قربانیاں دیں، شہید ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے۔ کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ؟ خود ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ کئی بار آپ حضرات کے کانوں سے بات گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا اذیتیں برداشت کرنی پڑی۔ کیوں برداشت کرنی پڑی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اقتدار مانگتے تھے، مجھے سیٹ دے دو، دولت مانگتے تھے؟ ایسی تو کوئی بات بھی نہیں تھی، نہ عہدہ تھا، نہ دولت، نہ شہرت، بلکہ کئی دفعہ میں اس بات کو آپ کے سامنے دہرا چکا ہوں
اس مسئلے کے بیان کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اہل مکہ کو اکٹھا کر کے فرمایا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میں اسی شہر میں پیدا ہوا ہوں، یہیں پیدا ہو کر میں جوان ہو گیا ہوں، 40 سال میری عمر گزر چکی ہے، آپ میں سے کوئی شخص بھی انگلی اٹھا کہہ دے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کیا، مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ سب نے کہا قالوا جربنا لك مرارا، کہنے لگے اے محمد، ان کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ محمد کون ہے، محمد رسول اللہ ہے یا محمد بن عبداللہ ہے، کہنے لگے اے محمد جربنا لك مرارا، ہم نے آپ کے بارے میں کئی تجربے کیے، سرسری نظر سے نہیں دیکھا، تجربے کر کر کے دیکھا ہے، وما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو سوائے سچائی کے، راست بازی کے اور کچھ بھی نہیں پایا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں۔ پھر دوسرا سوال انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے سامنے جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، میں اگر یہ کہوں کہ اس کے پیچھے تمہارا دشمن چھپا ہے اور تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، مان لو گے؟ کہنے لیں گے ہم مان لیں گے، اس لیے مانیں گے کہ اس سے پہلے جس شخص نے جھوٹ نہیں بولا آج بھی جھوٹ نہیں بولے گا، بلکہ بعض کتابوں کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا ہی بیٹا، ہو سکتا ہے کہ ہماری بیگم نے بیوی نے خیانت کی، لیکن آپ کے بارے میں ہم یہی کچھ جو ہماری رائے ہے اسی پر قائم ہیں، جمے ہوئے ہیں کہ آپ سے زیادہ سچا انسان کوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنیادی بات کہی جس کے لیے میں یہ ساری تمہید باندھ کر آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرا رہا ہوں، وہ بات جس کے لیے آسمان و زمین اللہ نے بنایا، جس کے لیے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام مبعوث فرمایا، جس کے لیے اللہ نے کتابیں بھیجی، اور وہ بات یہ قولوا لا الہ الا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں پوچھنے کے بعد جب ان سے تصدیق لے لی تو فرمایا اب یہ بات کہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، کارساز نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، اولاد دینے والا نہیں، شفا دینے والا نہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ لفظ الہ کیا ہے، آج کا مسلمان نہیں سمجھتا، آج کا مسلمان لفظ الہ کا معنی نہیں سمجھتا، زیادہ سے زیادہ یہ جب اسے کلمہ پڑھا جائے گا تو یہ کہا جائے گا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ عبادت کیا ہوتی ہے، بس ایک لفظ زبان سے ادا ہو گیا۔ کوئی شخص بھی دار اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھانے والے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں عبادت کیا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھانے والا مطمئن ہے تو میں نے اس کو اسلام سکھا دیا، لیکن یہ بات نہیں، اس کو بات جب سمجھ میں آئے گی تو پھر وہ نہیں مانیں گے، جس طرح مکہ کے باسیوں نے بات جب سمجھ میں آئی تو بگڑ گئی، اس طرح آج کا جو مسلمان کہلانے والا ہے جب اس کو لا الہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کو یہ کلمہ پڑھانا یوں نہیں پڑھاتا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، الہ کا معنی کیا؟ بس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، چلو یہ کہتا ہے میں نے اپنا کام کر لیا، اس نے اپنا کام کر لیا، اس کو پتہ ہی نہیں عبادت کیا چیز ہے،
یہاں سے معاملہ بگڑتا ہے. تو رمضان مبارک کے آغاز سے بلکہ اس سے پہلے سے ایک مسئلہ جس کی طرف بار بار میں آپ حضرات کا مجھے مضمون کرا چکا ہوں کہ دین کا اساس کے بنیادی دین کا بنیادی مسئلہ بیان ہوتا چلا آ رہا ہے. آپ حضرات نے یقیناً اس پر توجہ فرمائی ہوگی یا نہیں، کیونکہ میں یہ برملا کہتا ہوں کہ اس کا عشر عشیر بھی بیان نہیں ہوا. لیکن چونکہ ہمارا یہ فرض ہے، ذمہ داری ہے، اور یہ بھی جو حضرات یہاں کے پرانے باسی نمازی ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے جتنا عرصہ بھی یہاں گزارا ہے کوئی رمضان ایسا نہیں گزارا جس کے اندر اس مسئلے کو نہ بیان کیا. پرانے ساتھی، پرانے جتنے نمازی ہیں، جمعہ کے نمازی ہیں، رمضان کے مہینے کے، وہ سب جانتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی کچھ ہوتا ہے. لیکن عبادت کیا ہے اس کو نہیں سمجھتے، اس کو نہیں سمجھتے. ہمارے مسلمان، میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں جہاں میں خود رہ رہا ہوں، جو ذاتی تجربے کی بنا پر بات کر رہا ہوں، ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کو عبادت کی حقیقت معلوم ہے. لفظ الہ، لا الہ، قرآن حکیم کے اندر سینکڑوں بار آیا. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، جس کا ترجمہ کرتا ہے کلمہ پڑھانا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس سے پوچھو عبادت کیا ہوتی ہے، شاید وہ نہ بتا سکے. میں نے 2 مقامات سے قرآن حکیم کی آیتیں پڑھی ہیں. ایک مقام ہے سورہ حج کا، اور دوسرا ہے سورہ بقرہ کا. سورہ بقرہ میں ہے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے. اور حج کی آیت ہے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا گیا. اس میں آپس میں کیا جوڑ ہے، یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ دونوں آپس میں ایک جیسے ہیں، فرق صرف یہ ہے وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. اب توجہ کے ساتھ بات کو سنیں. روزہ بھی عبادت ہے اور قربانی بھی عبادت ہے. روزہ عبادت ہے، وہ بدنی عبادت، اس میں بدن استعمال ہوتا ہے. انسان بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، کون چیز اس سے متاثر ہوتی ہے، اس کا بدن ہی. اور قربانی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال جو ہے اس کو خرچ کر کے جانور خرید کے اس کو ذبح کرتا ہے. آج کل خوش نصیب مسلمان دنیا بھر کے، پاکستان سمیت، حج کے لیے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ عبادت ہے، لیکن کون سی؟ جس میں بدن استعمال ہوتا ہے، بلکہ کچھ مال بھی اور بدن بھی. بات یہی کہہ رہے تھے کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ. چاہے وہ مالی عبادت ہو، اس کے لائق بھی کس کے لیے خرچ کرنا ہے مال؟ اللہ ہی کے لیے. بدنی عبادت ہو تو وہ اس کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ. بدن کس لیے استعمال کرنا ہے؟ وہ اللہ کی ذات. تو رمضان کا روزہ جس میں شقتیں برداشت کی جاتی ہیں، بھوک پیاس برداشت کی جاتی ہے، وہ عبادت ہے. اور کس کے لیے؟
اب تو بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو، اللہ ہی کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اب قربانی کریں گے آپ چند روز کے بعد، مکہ معظمہ میں جانے والے خوش نصیب وہاں جا کر مینا کی طرف جائیں گے، پھر قربانی کریں گے۔ قربانی کیا ہوگی؟ کوئی جانور ذبح کریں گے، کس کے لیے؟ گوشت کھانے کے لیے نہیں، وہ مال جو اللہ نے دیا ہے جس کو لے کر وہ یہاں سے سفر کر کے مکہ معظمہ پہنچے، پھر مینا عرفات پہنچے، یہ مال اللہ کا دیا ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ جانور بھی خرید کر اللہ ہی کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک عبادت ہے، حج عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے مسلمانوں نے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کی، اب بھی ہو سکتے کر رہے ہوں، سارا سال کرتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ میں کیا چیز خرچ ہوتی ہے؟ مال۔ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ کس کے نام پر خرچ کرتے ہیں؟ اللہ ہی کے نام پر۔ تو عبادت کی کوئی قسم بھی ہو، وہ بدنی عبادت ہو تو تب بھی اللہ کے لیے بدن، نماز آپ پڑھتے ہیں، اس میں نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا جو کچھ ہوتا ہے کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ ہی کے لیے۔ جھکتے ہیں تو اللہ کے لیے، رکوع کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اس کے اندر جو بھوک پیاس مشقت برداشت کرتے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ اللہ کا دیا وہ مال زکوٰۃ کی شکل میں خرچ کرتے ہیں، وہ کس کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ صدقہ، عام صدقات، زکوٰۃ بھی ایک صدقہ ہے، لیکن وہ صدقات واجبہ میں سے اللہ نے واجب کیے کہ مالدار مسلمان، صاحب نصاب مسلمان، اس نے صدقہ دینا ہے ایک خاص نصاب کے تحت۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں خود منتیں مانتے ہیں کہ ہمارے یہ کام اللہ پاک فرما دیں، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا ہے۔ تو صدقہ، نفلی صدقہ ہو تو یہ بھی عبادت ہے، واجبی صدقہ جیسا زکوٰۃ ہے یہ بھی عبادت ہے، کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے۔ بھوک پیاس روزے کی شکل میں یہ عبادت ہے، کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ احرام باندھ کر مکہ معظمہ جانا اور وہاں طواف کرنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ وہاں بیت اللہ کے ارد چکر لگا رہے ہوتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے، دوڑ رہے ہیں، کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پھر ایک مخصوص وقت میں احرام باندھ کر آپ مینا جاتے ہیں، مینا میں رات گزارنے کے بعد اگلے دن پھر کہاں جاتے ہیں؟ اگلے دن عرفات جاتے ہیں۔ عرفات میں بھی جتنا ٹائم بھی آپ گزارتے ہیں وہ وقت بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ شام ہونے کے ساتھ عرفات کو بھی چھوڑتے ہیں، پھر مزدلفہ آتے ہیں، رات سارے مزدلفہ میں گزارتے ہیں۔ یہ ساری حرکات کیا ہے؟ کیونکہ دیوانگی تو نہیں، اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ انسان اپنی مشقت برداشت کرتا ہے، آرام سکون اللہ اکبر قربان کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور مزدلفہ سے بھی صبح سویرے پھر واپس مینا پہنچتا ہے، مینا میں پہنچ کر قربانی کرتا ہے، قربانی کرنے کے بعد پھر مکہ معظمہ جاتا ہے، وہاں جا کر طواف کرتا ہے، طواف کر کے پھر واپس آتا ہے۔ یہ ساری حرکات آپ غور تو کریں، یہ کیا ہے؟ کوئی جنون اور دیوانگی تو نہیں، بظاہر تو دیوانگی ہے لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نے ایسا کیا ہے اور امت کو ایسا دکھایا اور امت ایسا کیا ہے، اور قیامت تک کے لیے امت ایسا کرتی رہے گی۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا، ابھی چند دن پہلے آپ نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، روزے جس میں بدن استعمال ہوا ہے،
بدن نے مشقت برداشت کی ہے، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے اللہ کے لیے۔ ان قریب تھوڑے دنوں کے بعد آپ نے قربانی کرنی، وہاں آپ کا مال استعمال ہوگا، وہ بھی عبادت ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آج کل آپ کے بھائی مسلمان، ہو سکتا ہے آپ حضرات نے بھی ارادہ کیا ہو بیت اللہ جانے کا، حج کا ارادہ کر کے، جس کے اندر مال بھی خرچ ہوتا ہے اور انسان کی جان بھی خرچ ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے صرف اللہ کے لیے۔ عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ جب آپ کسی کو مسلمان بناتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھاتے ہیں، تو اللہ کے سوا، یوں کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کو تھوڑی سی وضاحت کر لی جائے، عبادت کی قسمیں کیا ہیں؟ عبادت مالی بھی ہوتی ہے، زبانی بھی ہو جاتی ہے۔ اب حمد و ثنا، تسبیح تحمید پڑھتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ ہی کی۔ اس کے لائق تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو زبانی عبادت کے لائق بھی اللہ ہے، بدنی عبادت کے لائق بھی اللہ ہے، مالی عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ تو یہ میں سمجھانا چاہتا تھا، اس سے پہلے رمضان کے مہینے سے لے کر اب تک خطبات جمعہ کے اندر جو مسئلہ سمجھایا گیا، یہ دین کا بنیادی مسئلہ۔ اس کے سوا میری اور آپ کی نماز کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے سوا میری اور آپ کی قربانی کی کوئی حقیقت نہیں، صدقہ و خیرات کی کوئی حقیقت نہیں، دعا و استغفار کی کوئی حقیقت نہیں، جب تک ہماری سوچ ایسی نہ ہو۔ تو قبولیت تو میرے رب کے پاس ہے، لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ مسئلے کو ہر زاویے سے سمجھانے کی، کہ مال بھی اللہ کا ہے اور اللہ ہی کے نام پر خرچ ہوگا، بدن بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ مشقت بھی اللہ ہی کے نام پر برداشت کرے گا، زبان بھی اللہ کی دی ہوئے، اس میں حمد و ثنا بھی اللہ ہی کے نام کی ہوگی، زکوٰۃ بھی اللہ کے نام پر، صدقہ و خیرات بھی اللہ کے نام پر، قربانی بھی اللہ کے نام پر۔ آپ نماز کے اندر جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری کی ساری زبانی باتیں بھی التحیات للہ ہے، یہ للہ ہر جگہ آ جائے گا، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، زبانی باتیں بھی اللہ کے لیے، بدنی باتیں بھی اللہ کے لیے، مالی باتیں بھی اللہ ہی کے لیے۔ اللہ ہی نے سب کچھ بنایا، اور کسی کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابھی چند لمحے پہلے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک ایک آیت میرے ذہن میں گردش کرنے لگی، تو میں نے محمد سے پوچھا، کیونکہ یہ حافظ ہے الحمدللہ العظیم، اور اچھا حافظ ہے، اس مسجد کے اندر 11 مرتبہ قرآن کریم سنا چکا ہے، اس لیے دعا کریں اللہ قبول فرمائے اور اس کو دین کا سچا خادم بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے مجھے بتایا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تسبح له السماوات السبع، خدا کی قسم ان آیات کو غور سے دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو انسان کا بدن جھوم جاتا ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان بھی اللہ ہی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، مزہ نہیں آتا؟ آسمان بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ کا کوئی حصہ دار نہیں۔ تو سبح له السماوات السبع، ساتوں آسمان بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ شریکوں سے پاک ہے، والارض، اور ساتوں زمینیں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، ومن فیہن، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ سب اللہ ہی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اے انسان تم ان کی تسبیحوں کو نہیں جانتے، تمہیں پتہ نہیں کہ آسمان کیسی تسبیح پڑھ رہے ہیں، تم نہیں جانتے زمینیں کیسی تسبیح پڑھ رہی ہیں،
تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو مخلوق ہے وہ کیسی تسبیحیں پڑھ رہے ہیں. تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ہے، ترجمہ کرتے ہیں سبحان اللہ ہے، اللہ پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، حصہ داروں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ کو قرآن کریم کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے. میں ہمیشہ آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، آج پھر درخواست ہے کہ اللہ کے ساتھ سچا تعلق، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق رکھیں تو انشاءاللہ سچا تعلق پیدا ہو. صبح کے وقت آپ کوئی مزدوری محنت نہیں کر رہے ہوتے، کوئی دکان نہیں کر رہے ہوتے، کاروبار نہیں کر رہے ہوتے، صبح کے وقت قرآن کریم تھوڑا سا تلاوت کر لیا اور غور سے تلاوت کریں. غور سے مراد یہ ہے کہ ایسا قرآن کریم جو ترجمے والا ہو، کسی معتبر عالم کا لکھا ہوا ترجمہ ہو، اس کو جب آپ تلاوت کریں گے ترجمے کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، آپ اپنے رب سے کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں. اب یہ جو آیتیں ابھی میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پڑھی ہیں، خدا کی قسم انسان جھوم جاتا ہے. ساتوں آسمان اللہ کی تسبیحیں بیان کر رہے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے آسمان کیسی تسبیح کر رہے ہیں؟ نہیں پتہ چلتا. نہ ہم نے غور کیا، نہ ہم نے زمین کی تسبیحوں کا سمجھا، نہ آسمانوں کی تسبیحوں کو سمجھا. وہ تسبیح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو کیا ترجمہ اس کا ہوتا ہے؟ اونچی آواز سے بولیں، اللہ پاک ہے. اللہ پاک ہے کس سے؟ کمزوریوں سے پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں. تو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر خود اعلان فرما دیا. تو سبح له السماوات السبع، ساتوں آسمان تسبیح بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. والارض، اور ساتوں زمین بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ کا کوئی حصہ دار نہیں، اللہ خامیوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے. ومن فیہن، جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، وہ بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں. یہ چڑیاں جو کچھ چہچہا رہی ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کیا بول رہی ہوتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ تیری شان پہ قربان. جس کو اللہ نے جو زبان دی ہے اس کو قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اے انسان، یہ سب تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، تم ان کی تسبیحوں کو نہیں سمجھتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے، وہی مسئلہ ہے جس کے لیے اللہ نے 1,02,000 انبیاء کرام، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے. پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کو شہید بھی کیا گیا. کیا نہیں ہوا نبیوں کے ساتھ؟ کیا نہیں ہوا نبیوں کے ساتھ؟ خود آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ سین کعبہ کے اندر اللہ کے پیغمبر کو مارا گیا، زمین پر لٹا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھوکروں سے مارا گیا. آپ کے مخلص ساتھی ابوبکر صدیق کو اتنا مارا گیا کہ ان کے چہرے کے نقوش مٹ گئے. یہ ساری قربانی پیغمبر کس کے لیے دے رہے ہیں؟ تو مال مانگ رہے تھے، اقدار مانگ رہے تھے. اللہ اکبر. پھر اسی مکہ شہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ابوبکر صدیق کے گھر گئے، ان کو ساتھ لے کر پھر غار سور میں گئے. کئی دفعہ میں آپ حضرات سنا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو حج نصیب فرمائے، اپنی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے.
ہمت کر کے کوشش کر کے غار ثور میں جائیں. میں غار حرا میں تو گیا ہوں الحمدللہ. غار ثور میں نہیں جا سکا اپنی کمزوریاں اپنی خامیاں کے سبب سے. بس اس کے دامن میں جا کر بیٹھ کر دیکھتا رہا. جتنی دفعہ میں گیا اس کے دامن میں جا کر بس پہاڑ کی طرف دیکھتا رہا ہوں اور یہ سوچتا رہوں کہ یہاں سے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہوں. آپ جب بھی جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو حاضری نصیب فرمائے اور قبول فرمائے. تو کوشش کر کے جتنے نوجوان ہیں خاص طور پر وہاں جائیں تو پورا نقشہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیوں آ کر اس غار کے اندر 3 دن کیوں گزارے. وہ پورا نقشہ ذہن میں آ جائے گا. یہ تکلیفیں کیوں اٹھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ اکبر. تو میں نے یہ 2 آیتیں آپ نشاندہی کی. ایک سورہ بقرہ کی آیت ہے اور دوسری سورہ حج کی. سورہ حج کے اندر بھی ایک عبادت کا ذکر ہے اور بقرہ کے اندر بھی عبادت کا ذکر ہے. بقرہ والی عبادت جو ہے وہ روزہ ہے اور آپ ابھی حال میں روزہ رکھ چکے ہیں. ہو سکتا ہے آج کل بھی رکھ رہے ہوں. ہو سکتا ہے اس وقت بھی آپ میں کوئی خوش نصیب ایسے ہیں جو روزے کی حالت میں ہوں. اور سورہ حج کے اندر جس آیت کو میں نے تلاوت کی ہے وہ اس کے اندر بھی ایک عبادت کا ذکر ہے. وہ ہے قربانی والی. ان قریب آپ نے کرنی ہے خدا قبول فرمائے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں لا الہ اللہ کے سوا کوئی بآواز بلند کہ خدا کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو عبادت کا لفظ بولتے وقت ذہن میں رکھیں کہ عبادت پھر ہر قسم کی عبادت اللہ کے لائق. اللہ کے سوا ہر قسم کی عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے. وہ بدنی عبادت ہو مالی عبادت ہو زبانی عبادت ہو اس کے لائق اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. یہی بات انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے رہے. یہی بات صحابہ کرام نے سمجھی اور پھر دنیا کے اندر پھیلائی. آج میں اور آپ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے کہ چند لمحوں کے بعد ہم نے نماز پڑھنی ہے. اگر صحابہ کرام کی قربانیاں نہ ہوتی صحابہ کرام نے اس بر صغیر میں آ کر قربانیاں نہ دی ہوتی تو شاید یہاں مسجد نہ ہوتی. کوئی مندر ہوتا کوئی گرجا ہوتا جو پڑوس کے اندر جیسے گرجا کوئی اور چیز ہوتی. ایک صحابہ کرام کی قربانی کے نتیجے میں اور آپ الحمدللہ العظیم کلمہ پڑھتے بھی ہیں کلمہ مانتے بھی ہیں اور اللہ کی توفیق کلمے پر عمل بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں ہے. کوئی بھی مشکل ہمیں درپیش ہو اللہ کے سوا کسی اور کو پکار نہیں سکتے اور کوئی اور ہماری مشکل کشائی بھی نہیں کر سکتا. تو عقیدہ توحید یہ اسلام کی بنیاد ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. مسلمان تب ہوتا ہے عقیدہ توحید ٹھیک ہو. عقیدہ توحید ٹھیک نہیں تو مسلمان وہ نام کا مسلمان تو ہو سکتا ہے حقیقی مسلمان نہیں. حقیقی مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو. یہی بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو سمجھائی. جس خوش نصیب نے پیغمبر کی بات کو مان لیا وہ اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو گیا. جیسا صحابہ کرام وہ آج بھی مقبول ہیں اور کل بھی مقبول تھے. اور جس نے نہیں مانا چاہے پیغمبر کا رشتہ دار کیوں نہ ہو وہ مقبول نہیں. ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی. کیوں؟ آپ حضرات جتنے بھی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ ابو لہب یہ کون تھے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کون تھے؟ آپ بھول نہ جائیں. آپ ان باتوں کو آپ سنانے کو میں کہانیاں نہیں سنا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے. ابو لہب. اس کی مذمت میں، اس کی قباحت و شناعت کے اندر اللہ نے قرآن کریم میں ایک صورت بھی نازل فرمائی اور موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی. آپ اندازہ کریں کتنا بڑا مجرم تھا کہ اللہ نے اس کی مذمت میں اپنی کتاب میں قیامت تک کے لیے صورت اتار دی، باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھا، حضور کا خون تھا. کئی دفعہ میں آپ حضرات کو سنا چکا ہوں. یہ پہلا بدبخت تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا تھا. صفا پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مکی لوگوں سے جب عہد لیا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تم مان لو اس بات کو، زبان سے اعلان کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی اور، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. بآواز بلند کہیں الہ نہیں. یہ خدا کو فتح نوٹ کریں. الہ کا معنی حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے. یہی بات رسول اللہ نے سمجھا، اور خوش نصیب لوگوں نے مان لی اور بد نصیبوں نے نہیں مانی. بد نصیبوں میں بڑا بد نصیب تھا ابو لہب. ابو جہل بھی تھا، لیکن ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر نہیں مارا. یہ اپنا خون اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پھینکا. اور پھر اللہ نے اس کی مذمت میں سورت نازل فرمائی. ابو جہل کی مذمت میں قرآن کریم میں کوئی صورت نہیں ہے. آپ حضرات قرآن کریم تلاوت کے دوران کہیں دیکھتے ہیں کہ ابو جہل کا نام ہے اور اس کے کوئی صورت ہو؟ لیکن ابو لہب کے لیے تبت یدا ابی لہب وتب، آخری 2 صورتیں قرآن کریم کی، 3 صورتیں چھوڑ کر اس سے پہلے وہ صورت اللہ نے ابو لہب کی مذمت میں، اس کی برائی میں نازل فرمائی. سمجھو ایک اس کے لیے لعنت ہے، ایک بددعا ہے. ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، خود بھی تباہ برباد ہو گیا. جن ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا تھا، ان ہاتھوں کی مذمت اللہ نے فرمائی. تبت، ٹوٹ گئے، ہلاک ہو گئے ابو لہب کے ہاتھ بھی، خود بھی ہلاک ہو گئے. باوجود ہے کہ آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں ان کے 2 بیٹوں کے نکاح میں دی تھیں اس کام سے پہلے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ مان لو، زبان سے کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، تو فوراً بگڑا اور پتھر پھینکا بدبخت، اور اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. زیادہ سے یہی کچھ کر سکتا تھا، اور انہوں نے طلاق دے دی. اور ایک بدبخت بیٹا ایسا بھی تھا جس نے صرف طلاق ہی نہیں دی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکا بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتا مبارک بھی پھاڑ لیا. اور پھر جب اس نے ایسی حرکتیں کی، کئی دفعہ سنا چکا ہوں، پھر سناتا ہوں، آپ حضرات بول نہ جان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر. پھر کیسے ہوا؟ ایک سفر کے اندر، ایک قافلے کے اندر یہ جا رہا تھا، رات کو سوئے ہوئے تھے. رات کو ایک درندہ آیا، جنگل کا شیر آیا، سونگتے سونگتے اس کو جب معلوم کر کے بعد اس پر ایسا پنجہ مارا کہ اس کے جسم کے حصے بکرے کر. خدا کے پیغمبر کی توہین میرے رب کو برداشت نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جزات تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس نے جب گستاخی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پھر اللہ کی لعنت اس پر ایسی پڑی. اور آج تک اس کے باپ کو، اس کا نام تو قرآن میں نہیں ہے لیکن اس کے باپ کی مذمت قرآن کریم کے اندر موجود ہے. آخری 3 صورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ آخری 3 صورتوں سے پہلے جو صورت ہے وہ سورہ لہب. اس کے الفاظ کیا ہیں؟ تبت، ٹوٹ گئے، یدا، دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وہ تب، خود بھی ہلاک ہو گیا. اور جب
یہ مرا ہے آپ کے علم میں، کئی دفعہ میں سنا بھی چکا ہوں کہ گھر کے اندر بدبو پھیل گئی اس کی. حبشی غلاموں کو بلا کر اس کی لاش کو ایک گڑھے میں پھینکا گیا، بعد میں پتھر پھینک 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 کر لاش کو گم کر دیا گیا. خدا کی توحید کا جب باغی بنتا ہے اور خدا کے نبی کا توہین کرتا ہے تو خدا کی لعنت اس پر ایسی پڑتی. یاد رکھیں میرے دوستو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور ہماری اس محفل کو، اس مجلس کو، جو کچھ میں کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیں، اور آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ کو اس کام کو، اس مشن کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میرا کوئی کمال نہیں، میری ذمہ داری ہے، اور آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ حضرات مسئلہ سمجھ گئے ہیں تو پھر اس مسئلے پر عمل کریں. اپنے گھروں کے اندر بھی اس عقیدے کو پختہ کرائیں، خواتین سے، بچوں سے. اگر والدین کے عقیدے کمزور ہیں ان کو بھی سمجھائیں. عزیز اقارب ہیں، ملنے والے ہیں، آپ اپنا فرض ادا کر لیں، وہ مانیں یا نہ مانیں، آپ اپنا فرض ادا کر لیں. انشاءاللہ اس کے بڑے خوبصورت نتائج آپ کے لیے آئیں گے. عقیدہ توحید یہ اسلام کا اساسی اور بنیادی مسئلہ ہے میرے دوست. اس کے لیے اللہ نے زمین بنائی، اس کے لیے آسمان بنایا، سارا جہان بنایا. آسمان و زمین کا ایک ایک حصہ جو زبان اللہ پاک نے اس کو دی ہے، اس زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہے. ابھی میں نے آیت پڑھی، تسبح لہ السماوات السبع، ساتوں آسمان اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں. والارض، اور ساتوں زمینیں بھی، ومن فیہن، جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں. ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. پھر آگے ایک جنرل بات فرمائے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. یہ دونوں جملے اکٹھے کیے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی شے ایسی نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں، آسمان کی ہو یا زمین کی ہو، وہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے اور حمد بیان کرتی ہے. تسبیح کا معنی اللہ ہر کمزوری سے، خامی سے، عیبوں سے، شریکوں سے پاک ہے، اور حمد کا معنی ساری خوبیاں، سارے کمالات، ساری عظمتیں، ساری بڑائیاں اللہ کی ذات میں ہیں. ابھی میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. اللہ اکبر. حدیث کی ایک معتبر کتاب ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، اس کا نام ہے بخاری شریف. حدیث کی سب کتابوں سے زیادہ ان کا اونچا مقام ہے. بخاری نے بہت محنت کی اس کے لیے. اس میں آخری حدیث ہے بخاری شریف کی، اس کتاب کی آخری حدیث ہے، اور میں اس کے الفاظ پڑھتا ہوں. کلماتان، دو کلمے ہیں، یعنی دو جملے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت وزن ڈالیں گے. خفیفتان علی اللسان، بولنے میں، زبان میں بڑے ہلکے ہیں، بڑے آسانی سے پڑھے جا سکتے. کلمتان، دو کلمے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بولنے میں بڑے آسان اور ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بڑا وزن ڈالیں گے. حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پیارے ہیں. ایک ہی انداز ہے. کلمتان، دو کلمے ہیں، یاد رکھیں اس کو، دو کلمے، دو لفظ ہیں.
خفیفتان علی اللسان، زبان پر بولنے میں بڑے ہلکے لگتے ہیں، آسان ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل جو اعمال تولے جائیں گے وہاں بڑا وزن ڈالیں گے۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس پر بخاری ختم ہو گئی، اس کے الفاظ میں نے سنا دیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں سبحان بھی اور حمد بھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور ایک بات توجہ اور آپ جب ثنا پڑھتے ہیں نماز میں، ابھی پڑھیں گے، ثنا میں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم، آگے و بحمدک۔ یہ اصول ہے اللہ پاک کے قانون کے اندر، احادیث مبارکہ میں بھی ایسا ہی ہے اور قرآن کریم کے اندر بھی۔ سبحان کا لفظ پہلے آتا ہے اور حمد بعد میں آتا ہے۔ سبحان کا معنی اللہ پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، عیوب سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے۔ اور حمد کا معنی ساری خوبیاں اللہ میں ہیں، ساری عظمتیں اللہ کی ذات کے اندر ہے، سارے کمالات اللہ کی ذات کے اندر ہے، ساری بڑائیاں اللہ کی ذات میں۔ اور پھر قرآن کریم کی دو صورتیں بڑا عجیب ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 15 پارے میں کیسے شروع ہوتی ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور اگلی صورت ہے سورہ کہف، وہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ وقت تھوڑا ہے، میں آپ کو دعا کریں کہ درس ہمارا شروع ہو جائے۔ درس انشاءاللہ عنہ قریب شروع کرنے کا پروگرام ہے، تو یہ ساری چیزیں بیان ہوں گی درس کے اندر، یہ ساری چیزیں اللہ کی توفیق سے بیان ہوتی ہیں۔ تو لفظ سبحان تنزیہ کے لیے کہ اللہ کی ذات میں کوئی خامی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی خود قصور نہیں، کوئی فطور نہیں۔ اور حمد کا لفظ ساری عظمتیں، ساری بڑائیاں، سارے کمالات، ساری خوبیاں کس میں ہیں؟ اللہ ہی کی ذات کے اندر ہے، عیب کوئی نہیں، کمالات سارے اللہ کی ذات میں ہیں۔ اس لیے آپ جب نماز آپ شروع کرتے ہیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تو پاک ہے، ساری خوبیاں کمالات تیری ذات کے اندر، وتبارک اسمک، تیرے نام میں بڑی برکتیں ہیں، وتعالی جدک، تیری شان بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ نماز کے ایک ایک جز پر غور کریں تو اللہ کے توحید سے لبریز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی نے وفاقی تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ باتیں ہوں گی۔ میں اب آخر میں بتا رہا ہوں، آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، صبح سے میرے جسم میں اتنا درد ہے، لیکن اللہ کی توحید کی برکات ایسی ہیں کہ میں نے بیان کرتے ہوئے اس درد کا احساس نہیں کیا، خدا کی قسم درد کا احساس نہیں کیا، لیکن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میرے سر میں درد ہے، میری گردن میں درد ہے، میرے کندھوں میں درد ہے، بازو میں درد ہے، حتیٰ کہ پاؤں کے ایک ایک حصے میں درد ہے۔ لیکن یہ کام تو میں نے کرنا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کام نہ کروں۔ اور جب میں نے مضمون شروع کیا تو مجھے سب کچھ وہ درد بھول گیا۔ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، خدا بند قدوس قبول فرما لے۔ اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے کی صحیح معنی میں توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔